کیا جسٹس فائز کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنے کی پلاننگ؟ کیا عمران خان ریاستی اداروں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ حامد میر کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم خواری جن کی قسمت ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اب بھی تاریخ خود کو دہرائے گی اور وہی ہوگا جو سن 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے نااہلی پھر انتخابات۔ اکتوبر 2023 تک عمران خان نااہل ہو گئے تو انتخابات بھی ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر اکتوبر میں بھی انتخابات مشکل ہیں۔ عمران خان کی تمام تر امیدوں کا مرکز سپریم کورٹ ہے۔ انہیں یقین ہے کہ جس سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کیا وہ انہیں نااہلی سے بھی بچائے گا اور حکومت کو 90 دن میں انتخابات کرانے پر بھی مجبور کر دے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اس تاثر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ کچھ جج صاحبان ہر قیمت پر عمران خان کو حکومت میں واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکا جا سکے۔ ان جج صاحبان کی لڑائی آئین کی بالادستی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ذاتی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ورنہ آئین کی خلاف ورزی تو بلوچستان میں روزانہ ہوتی ہے۔ جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سال ہر سال سے سڑکوں پر فریادیں کرتی نظر آتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا کوئی جج اس معاملے پر وہ پھرتی نہیں دکھاتا جو پنجاب میں جاری اقتدار کی جنگ پر دکھاتا ہے۔ بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان سمیت بڑی تعداد میں سیاسی کارکن گرفتار ہیں لیکن انہیں عدالتوں سے ضمانتیں نہیں ملتی۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اسلام آباد اور لاہور سے آسانی کے ساتھ ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اسلام آباد اور لاہور کی عدالتوں میں جو ریلیف تحریک انصاف والوں کو مل رہا ہے وہ ریلیف بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سپریم کورٹ نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ عمران خان ریاستی اداروں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم اور عدلیہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں سپریم کورٹ انتخابات کرانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو کیا انتخابات سے پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ میری ذاتی رائے میں ہمیں آئین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔